بخاری صاحب، پی ٹی آئی کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، جو پی ٹی آئی کے حامی مبصرین ہیں سیاسی، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بیک اینڈ فورتھ معاملات ہیں، کبھی وہ 14 اگست کو بھی انہوں نے دوبارہ احتجاج کی کال دے دی ہے، ان کو کسی نقطے پہ آپ سیٹل نہیں کریں گے تب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. واٹ ڈو یو تھنک کہ کیسے سیٹل ہو سکتا ہے، کہاں سیٹل ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا اگر ان کا موقف جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ اگر ملک میں یا ملکی نظام کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہے تو پھر ذمہ دار تو وہ ہیں، تو پھر جو سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں پھر وہ قانون پہ عمل درآمد کریں گے. تو یہ جو احتجاج ہے بار بار جو ابھی 5 کو ہوا، اب 14 کو ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی احتجاج کرتی رہی ہے، سیاست میں احتجاج ہوتا ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں حاصل کر پا رہا؟ حکومتیں روک رہی ہیں ان کا رستہ بہت زیادہ، یا کس طرح سے سیاسی طور پہ آپ دیکھتے ہیں ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے؟ نہیں دیکھیں جی، ان کو یہ اسٹرینتھ ہی نہیں مل رہی ہے، ان کا ورکر باہر آنے کو تیار ہی نہیں ہے. تھوڑا بہت ان کو کراؤڈ وہ لیتے ہیں، چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے تو لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے پی کے سے تو کچھ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. باقی پنجاب میں کیا پذیرائی ملی ہے عوامی طور پہ ان کو، اور پھر پولیٹیکل سکورز ایجیٹیشن کے ذریعے آپ سیٹل کریں تو وہ نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ میں اور میری جماعت ہمیشہ اس بات کے ہم مخالف رہے ہیں کہ سسٹم کو، اس کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں، سسٹم کو چلنے دیں. اور جو پراپر فورمز ہیں، بھلا آپ کا اعتراض ہوگا 8 فروری کے نتائج پہ، لیکن فورم آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، اور اس پارلیمنٹ کے فورم سے بھی آپ معاملات کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ ہم نے ان کو یہ کہا کہ جو پارلیمنٹری فورم ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کا ماضی دیکھ لیں، 2022 میں انہوں نے کیا کیا، پہلے ریزگنیشن دے دیے، پھر کہتے تھے ایکسیپٹ نہ کرو، پھر تنخواہیں بھی لیتے رہے. اور دیکھیں نا ان کا ماضی دیکھ لیں، ان کی سیاسی کارکردگی دیکھ لیں، ان کا ابھی اگر وہ ضمنی انتخابات میں نہیں جاتے تو پھر کیا سچویشن بنے گی قانونی طور پر؟ نہیں اگر وہ نہیں جاتے تو عوام ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے، یا تو نا کہ عوام ووٹ ڈالنے نہ جائیں. لیکن اگر اس کانسٹیٹوئنسی کا ووٹر ووٹ ڈالنے جاتا ہے، وہ اپنا فیصلہ دیتا ہے، تو پھر وہ جس کے حق پہ فیصلہ دے گا وہ پارلیمان میں چلا جائے گا. تو ان کو پھر پولیٹیکل اپروچ ہونی چاہیے نا ان کی. ہماری جماعت میری اب بات سن لیں، 1985 کا الیکشن نان پارٹی بیسز الیکشن تھا. محترمہ شہید ملک میں نہیں تھی، وہ بیرون ملک تھیں. یہاں پہ جو ایم آر ڈی تھی اس کی قیادت نے ان کو کنوے کیا، اور 85 کا الیکشن پولیٹیکل فورسز نے بائک آؤٹ کیا. اور پولیٹیکل فورسز پھر ریپینڈ کرتے نہیں ساری زندگی، کیونکہ محترمہ اس وقت ملک میں نہیں تھی. اگر ہوتی تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. اور محترمہ نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ ایک سیاسی غلطی تھی کہ سیاسی جماعتوں نے 1985 کا انتخاب نہیں کنٹیسٹ کیا. جی، اور اس کی قیمت بھی ظاہر ہے سیاسی جماعتوں نے ادا کی. لیکن اب آگے ذرا آگے بڑھتے ہیں. کیا آپ لوگ مطمئن ہیں حکومت کی کارکردگی سے؟ کیونکہ آپ کے نون لیگ کے ساتھ بہت سارے معاملات پہ اختلافات بھی چل رہے تھے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو ناقدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بس اپنا وقت پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ سندھ کی طرف زیادہ توجہ ہے آپ کی، اور مطلب آپ نے وہ کہتے ہیں نا بانٹ لیا ہے اقتدار، بس اسی میں خوش ہیں، ملک کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچ رہے. دیکھیں، یہ جو لوگ جو ناقدین ہیں نا، انہیں بتائیں حل. ہم ان سے حل پوچھتے ہیں، حل بتاؤ. پیپلز پارٹی آج پیچھے ہٹ جاتی یا 8 فروری کے پیچھے ہٹ جاتی تو کون گورنمنٹ بنا سکتا تھا؟ یہ پارلیمان فنکشنل ہوتی؟ یہ صوبائی اسمبلیاں فنکشنل ہوتی؟ یہ 1973 کے تحت بھلا جیسا بھی سسٹم چل رہا، سسٹم تو چل رہا ہے، یہ سسٹم چلتا؟ ان ناقدین سے ہم سلوشن پوچھتے ہیں. کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے، اس کا سلوشن تو بتاتے، قوم کے سامنے سلوشن رکھتے. میری قیادت نے کہا تھا پی ٹی آئی والوں کو گورنمنٹ بنائیں، کیوں نہیں بنائی گورنمنٹ انہوں نے؟ اور اگر ہم گورنمنٹ بنانے میں تعاون نہ کرتے نون کے ساتھ
تو آپ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں آج جو سسٹم چل رہا ہے یہی چل رہا ہوتا؟ بالکل ایسے ہی. باقی بات رہی کہ ہمارے کنسرنز بالکل رہتے ہیں. یہ آئیڈیل سچویشن تو ہے نہیں، لیکن امپرومنٹ ضرور آئی ہے. اکانومی کی امپرومنٹ ضرور موجودہ گورنمنٹ نے کی ہے. آپ کا اسٹاک ایکسچینج بڑھ گیا، آپ کے ریونیوز بڑھ گئے، فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑھ گئے. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کرائسس بھی ہیں. میرے ملک کا فارمر بڑا پریشان ہے، کاشتکار بہت پریشان ہے، مہنگائی کے ایشوز پہ بھی ہیں. اس پہ میری قیادت اور میری جماعت پارلیمانی پارٹی ضرور ڈسکس کرتی ہے. لیکن یہ سب کہ یہ سب اچھا ہے تو وی کانٹ سے دیٹ. دیر آر اسٹل ایشوز کہ جن کو اس کو سالو کرنا اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور گورنمنٹ کو غریب آدمی کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہماری آرم فورسز نے کامیابی حاصل کی، اوبیسلی اس میں موجودہ حکومت کی قیادت بھی شامل ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کیا اچیومنٹ ہیں، اور فورن افیئرز میں آپ دیکھ لیں کہ کیا اچیومنٹس ہیں. تو یہ چیزیں بھی تو سامنے ہیں نا، اس کو بھی سامنے رکھ کے ایگزامن کیا جائے کہ اچیومنٹ کیا ہے اور جو ابھی تک اچیو نہیں کر سکے اس کی لسٹ کیا ہے. تو یہ کنٹینیوئنگ پروسیس ہے. باقی دنیا میں بھی ملکوں میں یہی ہوتا ہے. کبھی آپ نے مجھے کوئی ملک دکھایا کہ اس کے کرائسس یا ایشوز نہ ہوں، ایسے ہی یا پبلک ایشوز ریزالو ہو گئے ہو، ایک وقت تو سارے ریزالو ہو گئے ہوں. تو یہ کنٹینیوئنگ پروسیس ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو سچویشن 2022 میں تھی اس سے امپرومنٹ تو ہوئی ہے، بہتری آئی ہے. اور آپ انٹرنیشنلی دیکھیں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس وقت جو کارکردگی، بالخصوص چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کارکردگی قوم کے سامنے. ابھی ریسنٹلی اس سے انڈیا کے ساتھ جو ہمارا تنازع مئی میں ہوا، اس میں پھر جو پرفارمنس ہماری پارلیمنٹری گروپس کی تھی، پارلیمنٹ کے جو ڈیلیگیشن گیا جسے چیئرمین بلاول لیڈ کر رہے تھے، وہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. بالکل انڈیا آج آئسولیٹڈ ہے اور پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے.